بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، اسلام کی آمد سے قبل دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ایک بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ چھوٹی بچیاں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ہاں بچی، بیٹی ایک قابل ندامت چیز تھی. جس انسان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اس انسان کا سر شرم سے جھک جاتا تھا. یہ تھی وہ تصویر، یہ ہے وہ منظر کشی جو دور جاہلیت میں تھی اور جس طرح عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. لیکن ان حالات میں جزیرہ عرب میں اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے اور وہاں پر روشنی کی، نور کی کرنیں بکھیرتا ہے، اور اسلام نے آ کر جو مقام عورت کو دیا، تاریخ میں نہ اس سے پہلے عورت کو وہ مقام ملا اور نہ بعد میں کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی سویلائزیشن، کوئی بھی مذہب اس جیسا مقام عورت کو نہیں دے سکتا. آج ہمارے ہاں جدید مغربی لوگ عورت کی آزادی کے نام پر، تحریک آزادی نسواں کے نام پر بہت ساری کمپینز چلاتے ہیں، اپنے نظریات کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غیر جانبدار ہو کے تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک بالکل صحیح موازنہ کریں، دیکھیں، تو ہم اس بات کو کہنے میں بلا کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے کہ انہوں نے عورت کو ایک پروڈکٹ بنا کے رکھ دیا ہے. جو عورت کو استعمال کرتے ہیں اپنی چیزیں بیچنے کی خاطر، اپنی ریٹنگ بڑھانے کی خاطر، اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کی خاطر عورت کو بطور ایک شو پیس کے استعمال کیا جاتا ہے. اسلام نے عورت کو جو تقدس دیا ہے، اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، اس کو ایک ماں کی جگہ پہ رکھا ہے اور پھر فرمایا کہ اس ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے. اسلام نے عورت کو ہر قسم کے معاشی فکر سے آزاد رکھا ہے. جب وہ اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کو بیٹی بنا کے رکھا اور باپ کا دست شفقت اس کے اوپر رکھا اور باپ اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد جب اپنے شوہر کے گھر پہ آ جاتی ہے، پھر شوہر کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اس کے اوپر عورت کے حقوق ہے اور وہ واجب ہے، اس نے کمانا ہے، عورت کو گھر میں بٹھا کے ایک ملکہ کی طرح اس کو کھلانا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. یہ وہ مقام ہے جو اسلام نے عورت کو دیا. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے موجودہ دور کے اندر، اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں یا پاکستان کی ان دیہاتوں کی بات کریں جہاں پر عورتوں کے ساتھ وہی دوبارہ ایک جاہلانہ سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ کمی کہاں پر رہ گئی، یہ المیہ کہاں پر ہے؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. اگر ہم اپنی تہذیب کو دیکھیں، اپنی ثقافت کو دیکھیں، اپنے تمدن کو دیکھیں، تو ہم نے ہر قسم کی غیر اسلامی تہذیب و تمدن ثقافتیں اپنے اندر داخل کی ہوئی ہیں. ہماری ایک بہت بڑی تاریخ ہندوستان کے ساتھ رہی ہے اور ہندوستان کی جاہلانہ رسومات اب تک ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہیں. اگر آپ قدیم ہندو مذہب کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو اس کے اندر عورت کے ساتھ ایک بہیمانہ سلوک کیا جاتا تھا. آج بھی، آج کے اس متمدن دور کے اندر، جب انڈیا اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر ریاست کہتا ہے، آج کے دور میں بھی جب عورت وہاں پر ودوا ہو جاتی ہے تو اس کو ساری زندگی سفید ساڑی پہن کے گزارنا پڑتی ہے. اسلام نے عورت کو بہت مقام دیا ہے. تو آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر اس پوائنٹ کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس پوائنٹ کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کیا یہ جو سلوک عورتوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، وراثت کے مسائل ہیں، دیگر کے مسائل ہیں، کیا ہم اس کی ذمہ داری اسلام کے کندھوں پہ ڈالیں گے، یا وہ ہماری پرانی سوچ، وہ ثقافتیں جو ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں، وہ جو تعلیم کا مسئلہ ہے، جو ہمارے اندر شعور کی کمی ہے، کیا اس کی وجہ ہمارا عرف، ہماری ثقافت ہے یا اسلام ہے؟ اسلام نے تو عورت کو بہت مقام دیا ہے. اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. معروف تجزیہ نگار ہیں، وہ بہت اچھا لکھتے بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی دنیا سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. محترم جناب حماد احمد صاحب کو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا. جیسے کہ حماد صاحب، یہ ایک تمہید آپ کے سامنے میں نے واضح بیان کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ مسائل ہیں اس میں ہماری غلطی کس حد تک ہے، اور جو لوگ اسلام کے کندھوں کے اوپر ڈالتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ شکریہ عبید الرحمن صاحب. مسئلہ یہ ہے، جیسے آپ نے شروع میں تمہید باندھی ہے عورت کے اوپر ہونے والے استحصال کے حوالے سے، تو اس کی ایک مکمل تاریخ ہے. آج جیسے آپ نے کہا کہ آزادی نسواں کی بات کی جا رہی ہے اور آزادی نسواں کے نام پر
ہماری عورتوں کو بازار کی جنس بنانے کے لیے بہت بے-تابی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہماری نوخیز کلیاں جو ہیں ان کو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جانے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. تو جو یورپ جو حقوق نسواں کی بات کرتا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اپنا اس حوالے سے کردار پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. صحیح. یورپ نے کبھی بھی عورت کو حقوق نہیں دیے. مسلمان فاتحین کے صلیبی جنگوں میں جانے سے پہلے والے اگر ابواب جو تھے، جب یورپ کی جو راتیں ہیں ان کو ڈارک نائٹس اور ڈارک ایجز کے نام سے اس یورپ کو ان کے اپنے مورخین نے لکھا ہے، وہ یاد کیا جائے تو اس طرح کے کئی پروگراموں پر بھاری پڑ سکتا ہے. صحیح. آج کے یورپ کو دیکھا جائے تو آج بھی ایسے کلب موجود ہیں جہاں عورت کا سر عام جس طرح سے جنسی استحصال ہوتا ہے شاید اس کو برسر سکرین بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. بازار کے اندر عورت کو جس طرح لا کے بیچا جاتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ ہماری سکرین اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ ساری باتیں کریں. تو مسئلہ یہاں ہمارے ایک دانشور نے لکھا، مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا مسئلہ عورت کی آزادی نہیں ہے، مسئلہ اوباش اور بدکماش لوگوں کے عورت تک پہنچنے کی آزادی. صحیح. بالکل. تو یہ وہ یورپ اپنے مزاج کے، اپنی سوچ، اپنے فکر کے لوگوں کو عورت تک پہنچنے کی آزادی دلانے کے لیے سارا کھیل کھیلتا ہے. صحیح. مجھے ایک جگہ پہ ایک بہت بڑی این جی او کے ہاں ایک سیمینار میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں موضوع تھا بنیادی طور پر غیرت کے نام پر قتل. صحیح. جب ہم وہاں بڑی لمبی بحث ہوئی اور کافی دیر تک ہم بیٹھے رہے، تو وہ جو ذمہ دار خواتین تھیں، جب گفتگو کے بعد ہم بیٹھے، مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جو کچھ اسلام کے بارے میں ہمیں بتایا گیا وہ تو ہمارے علم میں ہی نہیں تھا. صحیح. ہم نے آج پہلی دفعہ آپ لوگوں سے اسلام کا صحیح عکس سنا ہے. تو تصویر کو دوسرا رنگ دیا جاتا ہے. رہی ہندوستان کی بات، تو ہمارا جو ثقافتی اور معاشرتی رشتہ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ صدیوں کا ہے. بالکل. اس صدیوں کے رشتے میں مسلمانوں کی رواداری اور بعد میں حکمرانوں کی کچھ کمزوریاں، انہوں نے ہندو تہذیب کو ہمارے ساتھ مرج کر دیا تھا. صحیح. اب جب وہ تہذیب مرج ہو گئی تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہم ہندو معاشرے میں ہمارے ساتھ تھیں وہ ہم ساتھ لے کر آئے ہیں. بالکل. 70 سال میں تو وہ لوگ بھی ابھی سارے دنیا سے نہیں گئے جو ہندوستان سے آئے تھے. صحیح. تو 70 سال میں قوم تعمیر نہیں ہوتی. تو وہ ہمارا معاشرتی اور ثقافتی اور تہذیبی رشتہ جو ہندوستان کے ساتھ ہے، اس کے وہ جراثیم ہمارے اندر پہلے سے موجود تھے، اور اب مزید اس لیے وہ طاقتور ہو رہے ہیں کہ وہ میڈیا آ گیا ہے، اور میڈیا کی اس زبردست یلغار نے جس انداز سے اس تہذیب کو دوبارہ ہمارے دروازے پہ لا کھڑا کیا ہے، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر داخل کر دیا ہے، تو وہ تہذیبی اور ثقافتی جو حالات تھے وہ نہیں بدل سکے. صحیح. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں ونی کے نام پر، سوارا کے نام پر، کاری کے نام پر، عورت کو وراثت نہ دینے کے نام پر، صحیح. شادی کے مسئلے میں اس کی جائز مرضی کو شامل نہ کرنا. صحیح. بالکل. یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن میں اس کا حوالہ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک جائز مرضی کا حق اسلام نے ایک لمٹ تک رکھا ہے. بالکل. اس کو بھی وہ اس کو اتنا حق بھی نہیں دیا جاتا. صحیح. یہ جو ساری چیزیں نہیں آ رہی، ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. بالکل. ہم نے اسلام سے تو کم سیکھا ہے اور اس ہندو تہذیب سے زیادہ سیکھا ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 70 سال کے اندر کسی قوم کی تعمیر نہیں ہوتی. اگر ہم دیکھیں اپنی اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت والی زندگی ہے وہ تقریباً 23 سال کی ہے، اور 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم تیار کی اور ان کا ایسا شعور دیا کہ جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. تو 70 سال کا عرصہ کم ہے یا زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں اصل مسئلہ ہے کہ ہماری شعوری تربیت نہیں کی گئی اور ہمارے لیڈروں نے ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا. آپ نے خود ہی بات کا جواب دے دیا ہے. وہاں تہذیب کو بدلنے کے لیے وہ کسی نے کہا وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ سوتے ہادی، کہ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تہذیب کو بدلنے کے لیے. اور یہاں چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس کا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں یہاں 70 سال میں ہماری تہذیب کو بدلنے کون کون آیا اور کیا ہوا.
یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بنیادی جو مسئلہ ہے وہ شعور کا ہے، تربیت کا ہے، تعلیم و تربیت کا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ دنیا کے اندر قوموں نے اپنا رخ بدلا ہے۔ صحیح۔ ہمارے بالکل پڑوس میں چائنا ہے، ملائیشیا میں ملائیشین لوگ ہیں، انہوں نے اپنی تہذیب بدلی۔ سنگاپور ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، صحیح، انہوں نے اپنا سب کچھ بدلا۔ تو یہ ساری ملیشیا بدلا، ترکی بدلنے جا رہا ہے، بلکہ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ بدلنے کے لیے کچھ ایسے عوامل ہیں جو شاید ہم یہاں پروگرام میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ وہ مربی جو قوم کو نصیب ہوتا ہے وہ شاید ہمیں ابھی نصیب نہیں ہو سکا، اور ہماری قوم جو ہے وہ بالکل ابھی تک اس چیز کی حساسیت کو نہیں سمجھ رہی کہ ہم لوگ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اور ہمیں ہر کوئی، ہماری پاکستانی قوم ایک ایسی معصوم قوم ہے کہ اس کو 70 سال سے لے کے اب تک ہر انسان نے جو ہے نا وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ خیر یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے جو ہم اپنے موضوع کی جانب سے باہر نکل رہے ہیں کہ آپ نے ایک ماشاءاللہ ایک بہت وسیع آپ نے منظرنامہ کھینچ دیا کہ ہمارے ہاں ہندوؤں کی تہذیب بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد جو ہمارے اندر مغربی یلغار ہے جو میڈیا کے ذریعے اور ہماری ایجوکیشن کے ذریعے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عورت باہر نکلے اور فیملی سسٹم سارا خراب ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، اگر یہاں پر آپ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے اور اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں اور جس تقدس کے اندر اسلام نے، جس تقدس اور پاکیزگی کی چادر کے اندر اسلام نے عورت کو رکھا ہے، اگر اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ آپ تھوڑا کھول کے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں اسلام نے تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو وہ جو عورتوں کے ساتھ تعلق کی ایک بے جا اور لامحدود سلسلے تھے قریش کے اندر، ان کو سب سے پہلے بالکل ختم کیا اور نکاح کا ایک باقاعدہ ضابطہ اور اس کے قواعد اور حدود طے کر دی۔ صحیح۔ تو سب سے پہلا جو بنیادی تھا اس میں عنصر وہ تھا عورت کا خاوند کے ساتھ جو ازدواجی رشتہ ہے اس کی حدود، صحیح، ان کو طے کیا گیا، اس کے حقوق طے کیے گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو دوسرا معاملہ زیادہ وہ موجود تھا، اہم تھا، وہ بیٹیوں کا تھا۔ صحیح۔ تو جب بیٹیاں تھیں، وہ بیٹیاں جس طرح زندہ درگور کی جاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق طے فرمائے اور فرما دیا کہ جس شخص نے 2 بیٹیاں ان کو تربیت کی، پھر ان کی شادیاں کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی اس کا سٹیٹس آپ نے اپنے ساتھ جنت میں رکھ کے بنیادی طور پر اس شخص کا سٹیٹس نہیں بڑھایا، بنیادی طور پر اس بچی کا سٹیٹس بڑھایا کہ وہ بچی پالنا پیغمبری شیوا ہے، اس کو پیغمبری شیوا بنا دیا۔ اور پھر بچیوں کے وراثت میں باقاعدہ حقوق طے کر دیے۔ صحیح۔ اور عورت کو جب وہ عمر کی ایسے حصے میں چلی جائے جہاں وہ ازدواجی حقوق کی ادائیگی نہ کر سکتی ہو، جہاں اس کا باپ بطور باپ کے اس کی جو ہے صحیح معنوں کے اندر شفقت پدری جو ہے وہ اس کو اس شفقت پدری باپ کی نہ مل پاتی ہو، وہاں اس کو ماں کا درجہ عطا کر دیا۔ صحیح۔ جب وہ ماں کا درجہ مل گیا تو فرمایا جو اب یہ اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، یہ سارے لوگ یہ اس کے حقوق اس طرح سے ادا کریں گے کہ یہ اس کے قدموں میں جنت ڈھونڈیں گے۔ صحیح۔ ان کو جنت ڈھونڈنے پہ لگایا اور ماں کی خدمت کے 3 حق رکھے، باپ کی خدمت کا 1 حق رکھا۔ خدمت میں ماں کے درجے 3 بڑھائے باپ سے۔ بالکل۔ تو اسلام نے تو یہ تصور کھینچا ہے۔ اور اگر وہ بہن ہو خاندان کے اندر تو بہن کے لیے بھائی کے ہاں احترام کا رشتہ، اس کے لیے اس کی محرمہ پردے کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے اس کی حدود طے کر دی، اس کے حقوق طے کر دیے۔ اور نہ صرف یہ طے کر دیے بلکہ خاوند کو بھی یہ کہہ دیا کہ ان احق ما اکرم بہ الرجل بنتہ او اختہ۔ جو ہمارے ہاں وہ ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں سالہ، تو وہ بڑا عجیب سا لفظ ہے، حالانکہ وہ ہند میں گالی تھی برِ صغیر۔ بالکل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ لفظ نہیں اس کے لیے استعمال کیا، فرمایا وہ سب سے زیادہ عزت کا حقدار ہے جس کی بہن تمہارے گھر ہے، یعنی بہن کو بھائی کے لیے بھی قابل عزت بنا دیا اس رشتے کے اندر، کہ بھائی اس پر فخر کرے، وہ بھائی کا مان بن جائے۔ تو اسلام نے تو یہ نقشہ کھینچا ہے، اور اس نقشے کے اندر پھر جو اس نقشے سے باہر گیا اس کو یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا، اس کے لیے وعیدیں ہیں، اس کے لیے سزائیں ہیں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ صحیح۔ بیوی کے جو حقوق نہیں دیتا اس کے لیے آپ نے سخت ڈانٹ فرمائی، بیٹیوں کے لیے جو معاملہ سختی کا کرتا ہے اس کے لیے ناراضی کا اظہار فرمایا، ماں والے کے لیے تو اس کو بڑی ہلاکت قرار دے دیا۔ تو یہ سارے نقشے اسلام نے اس لیے کھینچے تاکہ وہ عورت کسی جگہ پہ
انسانیت کا جو بنیادی اس کا مقام بنتا ہے کہ وہ انسانیت کے مقام میں مرد کے ساتھ کھڑی ہے، وہ حقوق کے معاملے میں ہمیں مرد سے آگے کھڑی نظر آتی ہے اسلام کے ہاں۔ اسلام چونکہ اس معاشرے میں آیا ہی نہیں، اسلام کا عکس صحیح معنوں میں ہمارے پاکستان کے معاشروں کے اندر قائم ہی نہیں کیا گیا، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان کا اسلام سے یا دین سے یا قرآن سے کوئی تعلق ہے۔ کہ یہ اس کے اندر جو ہماری بنیادی وہ جو ہماری پرانی سوچ ہے وہی کار فرما ہے، اور اسلام سے دوری ہے، جو ہم نے اسلام کو جانا نہیں ہے، اسلام کو سمجھا نہیں ہے اچھے طریقے سے، اور پھر جو لوگ ہیں وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے، ان کی جب آپ باتیں کر رہے تھے تو ایک بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی، اور وہ یہ کہ اسلام نے کہا کہ جب تم اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بیوی کا، جب تمہیں معاشرے سے کوئی خطرہ ہو تو تمہارے اوپر سب سے اولین چیز ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو، پھر چاہے وہ تمہیں حفاظت اپنا مال دے کے کرنی پڑے، حتیٰ کہ اپنی جان دے کے بھی کرنی پڑے، تو تم اپنی جان کی بازی لگانے سے نہ جھجکو، اور اس کو ایک شہادت کا درجہ دیا کہ عورت کی حفاظت انسان کے لیے ایک شہادت ہے۔ اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مقام جو ہے وہ کوئی سویلائزیشن عورت کو نہیں دے سکتی۔ دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے، من قتل دون عرضہ فہو شہید، ایک وہ شہید ہے جو میدانوں میں لڑتا ہے اور مشقتیں کھاتا ہے، ایک وہ ہے جس کو یہاں عزت کے لیے بہن، بیٹی، ماں، بیوی، یہ اس کی عزت ہے، اس عزت کے لیے جو کٹ گیا وہ شہید ہے۔ صحیح۔ تو یہ کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ درجہ صرف اسلام نے دیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ دور کے تقاضے بدلتے جاتے ہیں، وقت بہت تیزی سے موجودہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 100 سال کے اندر دنیا نے بہت ترقی کی ہے، دنیا ایک گلوبل ویژن بن چکا ہے، گلوبلائزیشن آ چکی ہے ہمارے اندر، تو جو اس وقت کے دور کے تقاضے تھے غالباً، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دور کے تقاضے اس سے یکسر مختلف ہیں، بہت چیزیں بدل گئی ہیں، دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، تو اب موجودہ دور کے اندر اسلام نے جو عورت کو آزادی دی ہے، انہی تعلیمات کی روشنی کے اندر موجودہ دور میں عورت کی آزادی کا دائرہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ اسلام سے زیادہ لبرل کوئی مذہب نہیں ہے۔ لبرلٹی بیسیکلی آزادی ہے۔ بالکل۔ ہم نے لبرل لفظ کو ایک ایسے غلط پرسیپشن میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ مولوی لبرل سے گھبراتا ہے اور لبرل مولوی سے۔ صحیح۔ حالانکہ لبرٹی اور لبرلزم بنیادی طور پر اسلام نے پیش کیا۔ بالکل۔ اتنا لبرلزم تھا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے کو ایک عورت کھڑی ہو کے مسجد کے اندر ٹوک دیا کرتی تھی۔ یہ عورت کے حقوق ہیں۔ آج دنیا پہ عورت کے حقوق کی بات کرنے والے اسلام کو تو تان کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ریپ سٹی جہاں پہ عورت کی عزت پامال ہوتی ہے موجود ہے۔ نیو دہلی کو ڈکلیئر کیا گیا پچھلے دنوں۔ ان کا جو کیپٹل ہے اس کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ تو وہاں تو کوئی مذہب کو، مندر کو، پجاری کو، سادھو کو، منتری کو گالی نہیں دیتا۔ اسی طرح یورپ کے اندر جو عورت کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عورت پر تشدد کرنے والے لوگ مشرقی یورپ کے ممالک جو روس کے ساتھ رہے، اور روس ہے۔ اس کے بعد اسپین کا نمبر ہے۔ وہاں تو کوئی کلیسا کو، عیسائی کو، گرجے کو گالی نہیں دیتا۔ تو آزادی کا جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے وہ تو دنیا میں کسی مذہب نے دیا ہی نہیں۔ اب میں دوسری آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ تقاضے بدل گئے ہیں لیکن شریعت نہیں بدلی۔ صحیح، بالکل۔ شریعت آسمانوں سے آئی ہے، اور یہ وہ واحد شریعت ہے جو قیامت تک کے حالات کے ساتھ دنیا کو لے کر چلنے کے لیے ہے۔ صحیح۔ اور اسلام کے اندر اسلام لچک والا دین ہے، بالکل، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے۔ صحیح۔ تو اسلام نے تو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کی جو آزادی ہے اس کو سلب کیا جائے، اس کو گھر میں باندھ کے رکھا جائے، اس کو بالکل جو ہے وہ پاؤں کی جوتی بنا دیا جائے۔ اسلام نے اس تصور کو بری طرح سے جو ہے وہ مسترد کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے جو اپنا پہلا باقاعدہ بزنس شروع کیا وہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شروع کیا۔ بالکل۔ جو پہلا بزنس ایگریمنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ اماں جی کے ساتھ ہے، اور آپ اماں جی کے کاروباری شراکت دار ہیں۔ صحیح۔ یعنی وہاں پہ مرد اور عورت کی وہ معاشرہ جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
آپ نے عورت کے ساتھ کاروباری شراکت داری کر کے دنیا کو یہ تصور دیا ہے کہ اسلام کا جو پہلا باقاعدہ بزنس ایگریمنٹ ہے وہ ایک عورت کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر آپ نے اس کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تجارت کی ہے. صحیح. تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام عورت کے موجودہ تقاضوں کے اندر گھر سے نکلنے نہیں دیتا؟ صحیح. اسلام اس کی حدود و قیود بتاتا ہے، ہمیں ان حدود و قیود کا خیال رکھ کے عورت کو کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. چلیے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہم اب بریک کے بعد اسی ٹاپک کے اوپر آئیں گے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہو سکتا ہے تعلیمی میدان کے اندر، پھر تعلیم کے بعد آگے جو مراحل آتے ہیں ملازمت وغیرہ کے، کیا اس کا انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے، کس طرح اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں موجودہ دور کے اندر. ناظرین کرام، یہاں پر ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا حقوق دیے ہیں اور موجودہ دور کے اندر عورت کی آزادی کا دائرہ کار کس حد تک ہو سکتا ہے، اور مغرب جو نام نہاد آزادی عورت کو دینا چاہ رہا ہے، کیا وہ حقیقت عورت کو آزادی دینا چاہ رہا ہے یا عورت کو وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ایک پروڈکٹ بنا کے پیش کر رہا ہے. اسی سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے کال کے اوپر محترمہ ام الہدا صاحبہ نے، جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے اندر اور ایک سماجی کارکن بھی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنے کیا ریویوز رکھتی ہیں. السلام علیکم محترمہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم عورت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور ہماری جو موجودہ سوسائٹی ہے، خاص کر کے جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے یونیورسٹیز کے اندر، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کو کیا مقام دیا جا رہا ہے. کیا وہ مقام جو اسلام نے دیا ہے وہ بہتر ہے، یا جو ہمارا موجودہ مغربی نظام عورت کو مقام دینا چاہ رہا ہے وہ بہتر ہے؟ بہت جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں جو عورت ایکسپلائٹ آج کل ہو رہی ہے اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے پاس یا تو پہلے دینی جو نالج ہے وہ پورا نہیں ہے، دینی شعور جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ دینی شعور ایگزسٹ کرتا ہے، دین کا پورا علم ہے، وہاں پہ وہ اسے ماڈرن سوسائٹی میں امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی ہیں. اب عورت جو ہے اس کو اسلام نے جو مقام دیا ہے اس نے فرش سے عرش پر بٹھا دیا عورت کو، لیکن اس دور کی عورت کو، ہمارے معاشرے کی عورت کو اپنے حقوق کا اندازہ نہیں ہے کہ اسلام نے اسے کیا حقوق دیے ہیں. اگر وہ ان حقوق کو پہچانتی، ان کو جانتی، تو اس طرح سے جو اس کا استحصال ہوتا ہے وہ نہ ہوتا. اور معاشرہ جو ہمیں عورت کو یہی پریزنٹ کرتا ہے کہ اسلام اسے اوپریس کر رہا ہے، اسلام اس کے اوپر جبر کر رہا ہے، اس کو جکڑ رہا ہے، اس کو باہر جانے کی آزادی نہیں ہے، اس کو پردے میں بند کر رہا ہے. اگر عورت یہ پہچانتی کہ اس اسلام نے اس کو کیا رائٹس دیا، اس کو پروٹیکشن کا کیا لیول دیا ہے، تو وہ اسلام سے زیادہ کسی چیز کے اوپر وہ فوکس نہ کرتی. دین نے اس کو جو مقام عطا کیا ہے، اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جو سب سے خوبصورت بات جو مجھے دین کی لگتی ہے کہ عورت جو سمجھتی ہے کہ اسلام اسے ڈیپینڈنٹ کرتا ہے اور وہ اسے انڈیپینڈنٹ ہونے کی اجازت نہیں دیتا، تو ہمارے سامنے ہماری امہات المومنین کی ایگزامپل ہے، ہمارے سامنے صحابیات کی ایگزامپل ہے کہ وہ خواتین انڈیپینڈنٹ تھیں، وہ خواتین دینی شعور ایک رکھتی تھیں. اسلام آپ کو یہ باؤنڈ نہیں کرتا. ایک چھوٹی سی مثال ایک یہ ہے کہ اگر جو عورت خود کماتی ہے، اس کے پاس جو بھی وہ جو وہ کماتی ہے، جو اس کی انکم ہے، شی از ناٹ باؤنڈ کہ وہ اسے دینے کی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اسے اپنی فیملی پہ خرچ کرے، وہ صرف اس کا اپنا ہے. اور جو ہمارا جو باہر کا جو ہمارا معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ، وہ عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ اسلام تو تمہیں کوئی رائٹس تمہیں دے نہیں رہا، نہ تمہاری زمین پہ کوئی حقوق، نہ تمہاری انکم پہ کوئی حقوق. تو مطلب یہ ظلم ہے ہماری عورت کے ساتھ، اور اس کی اس سینیریو میں اس کی دینی تعلیم جتنی زیادہ ضروری ہے وہ شاید اس سے پہلے نہیں رہی ہوگی. اچھا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ مین جو ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جو پرابلم دیکھنے کو آ رہی ہے، عورت جو ہے وہ اسلام سے متنفر ہو رہی ہے، اس کو اسلام کی غلط اس کے سامنے منظر کشی کی جا رہی ہے، وہ اسلام سے دوری ہے، اسلامی تعلیمات سے دوری ہے. تو اسلامی تعلیمات کے لیے آپ کیا سمجھتی ہے کہ جو ہمارے موجودہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں کس حد تک اقدامات کیے جا رہے ہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، یا جو ہماری ماڈرن ایجوکیشن کی جو ادارے ہیں، جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے، وہ اس کو کچھ کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، کام ہو رہا ہے.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام نہیں ہو رہا. کچھ انسٹیٹیوشنز بھی ایسے ہیں جہاں پہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور جہاں پہ ہم دیکھیں کہ بے حیائی جہاں پہ بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں, دین سے دوری جہاں پہ بڑھ رہی ہے, وہیں پہ لاشعوری طور پر جو نوجوان طبقہ ہے ان کے اندر دین کے لیے دشمنی بھی بڑھ رہی ہے, جس کا انہیں شعوری طور پر احساس نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ اسلام ظاہر ہے کہ ایک دین فطرت ہے, اور فطرت سے ان کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. وہ چاہتے ہیں دین کا نالج, لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ان کی نیڈس کیا ہیں. اور پھر ایسا ہوتا ہے عموماً کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں, پھر اب یا پھر وہ صوفیزم کی طرف نکل جاتے ہیں. اور دوسری طرف ہمیں ابھی جو نورین ایک جو یہاں سے MBBS کی اسٹوڈنٹ جو پکڑی گئی ہے, تو مطلب اسی طرح کے انسیڈنٹ پہ سامنے آتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ دین کا علم چاہتے ہیں جو ان کی دین کی بیس نہیں بن پاتی, تو پھر ان کو دین کی غلط پکچر ان کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے, اور پھر وہ مس گائیڈ ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دین سے دوری چاہتے نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ 90% جو ہماری خواتین کو ہم اگر دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی صورت میں حجاب کرتی ہیں, وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی صورت میں کور ضرور کرتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک شعوری طور پر دین سے دوری ہے, ایک لاشعوری طور پر ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اس نیچر پہ فوکس کریں کہ یہ جو نوجوان ہمارا طبقہ ہے وہ شعوری طور پر بے راہ روی کا شکار نہیں ہے, وہ ان کے لاشعور میں یہ دشمنی ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو کیٹر کیا جانا چاہیے. دیکھیے اس کی اہم وجہ تو یہی سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اس چیز کے اوپر کام نہیں ہو رہا. ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں خواتین کو وہ شعور نہیں دیا جا رہا جو دینا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے آج ہمیں اتنی معاشرے کے اندر بے راہ روی نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے یہ چیز تو پھر ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پہ اب ایک کانسرٹ ہو رہا ہے اور اسی جگہ پہ سائٹ پہ ایک کسی دین کے حوالے سے کسی پروگرام میں لیکچر کا کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, تو obviously زیادہ اسٹوڈنٹ اس کانسرٹ کی طرف جائیں گے کیونکہ اس میں زیادہ اٹریکشن ہے. ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے ابھی, یعنی کہ ہماری یوتھ ہے, ہمارے نوجوانوں کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. اس کو چینج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کو چینج ان کی طرز پر سوچ کر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ دین کو مطلب ہمارا دین ایک دین فطرت ہے, وہ ایک ہارش دین نہیں ہے. ان کو یہ ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ دین جو ہے وہ احکامات کا نام ہے, احکامات کی پابندی کا نام ہے, اور اس میں ہمارے لیے کوئی آزادی نہیں ہے. ان کو دین کا ایک پازیٹیو امیج, جو پہلے پازیٹیو امیج سے اسٹارٹ کیا جائے, دین کی جو آسان احکامات ہیں, جو دین کے جو انعامات ہمیں جو دین نے دیے ہیں وہ پہلے سکھائے جائیں, تو obviously وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. تو پہلے ہی ان کو ڈرا دیا جائے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ اس سے متنفر ہی ہوں گے. بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام, آپ نے محترمہ ام الہدیٰ صاحبہ کی گفتگو سماعت فرمائی اور آپ نے سنا کہ کس طرح ہماری جو ایجوکیشن انڈسٹری بن چکی ہے. تعلیم ہر ایک انسان کا بنیادی حق ہے, ہم نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی, لیکن تعلیم ہمارے معاشرے کے اندر ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے. اور پھر اس انڈسٹری کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے نوجوان کو وہاں پر وہ ایک ایسی جاذبیت دکھانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو تباہی کے دھانوں کی طرف لے کے جا رہی ہے. اسی لیے ہمارے کالجز کے اندر, ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو اسلامی سرگرمیاں ہونی چاہیے تھیں, جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہوتا, ہماری یوتھ کے اندر, ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور پیدا ہوتا, اسلام کے متعلق آگاہی پیدا ہوتی, اس طرح کی سرگرمیاں نہیں کروائی جاتی. اس کے مد مقابل وہاں پر میوزیکل شوز کروائے جاتے ہیں, کنسرٹس کروائے جاتے ہیں, اور اس طرح کی اگر کوئی سرگرمی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, اس کے سامنے بند باندھے جاتے ہیں. تو ہماری تعلیمی جو درسگاہیں ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہمارا آج کا نوجوان کیوں بے راہ روی کا شکار ہے. اگر وہ شدت پسندی کی طرف جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ دنوں سے ہماری جو ماڈرن یونیورسٹیز ہیں, جو ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے ہیں, وہاں پر کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. طلباء کے درمیان تشدد کے واقعات ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ جو نورین لغاری کا واقعہ ہے کہ وہ ایک پڑھی لکھی طالبہ وہ متشددانہ ذہنیت کی مالک ہو گئی. تو آپ اس سے ہماری جدید ایجوکیشن کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کی نشان ہے کہ انہوں نے کس طرح کی تربیت کی ہے ہماری نوجوانوں کی. 70 سال ہو گیا پاکستان کو بنے, ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ لگ سکا کہ ہم نے پاکستان کو بنایا کیا تھا, ہم نے اپنے نوجوانوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے. تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آئیے ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ اپنے اسٹوڈیو کا جناب حماد احمد صاحب کی طرف لے چلتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے یوتھ کی,
اپنے نوجوانوں کی یہ مائنڈ سیٹ کس طرح چینج کر سکتے ہیں، اور ہماری یونیورسٹیز کو، ہمارے تعلیمی اداروں کو خواتین کی خاص کر دینی تعلیم کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے، کس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ پھر سے امن و سکون کا گہوارہ بن سکے؟ شکریہ. میں ہماری بہن نے اچھی باتیں کی اور آپ نے بھی اس پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی. یہ نورین لغاری کا جو واقعہ ہے، میں نے اس کو رات بھی بڑا تفصیل سے میڈیا پہ دیکھا. ہر شر کے اندر اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کے دیکھنے کا رخ اپنا ہے، انداز اپنا ہے، لیکن میں اس کو ایک اور رخ سے دیکھتا ہوں کہ وہ جو بچی تھی اس کے اندر دین کی تڑپ موجود تھی. وہ الگ بات ہے کہ صحیح بات پہنچانے والوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، تو کوئی ڈگڈگی بجانے والا اس نے اپنی ڈگڈگی اس کے سامنے بجائی تو اس نے اس کو بنیادی طور پر دین کا لبادہ اوڑھ کر ہی اس کو انسپائر کیا. اس کا مطلب اس کا ایک رخ تصویر کا یہ ہوا کہ وہ بچی دین کے طرف مائل تھی، دین کو ڈھونڈ رہی تھی، صحیح رستہ تلاش کر رہی تھی. اس تعلیمی ادارے کے اندر رہتے ہوئے، اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر ایک طلب و تڑپ موجود تھی. ہمیں یہاں اس کا یہ مثبت پہلو بھی دیکھنا ہے، اور یہ مثبت پہلو دیکھنا ہے کہ اس نے جب دین کی جو بھی صورت اس کو نظر آئی اس میں وہ کس ایکسٹریم تک چلی گئی. اور یہ ایک بچی نہیں ہے. آپ کے آئی جی پنجاب نے مارچ 2016 کے اندر ایک رپورٹ جاری کی. میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے کہ جتنے بچے شدت پسندانہ نظریات کی طرف گئے ان کا 99% کالجز سے تھا، یونیورسٹیز سے تھا. میں اس کا مثبت پہلو یہ نکالتا ہوں کہ وہ بچے صاف ذہن کے تھے. اور المیہ یہ ہوا کہ جو بات کو پہنچانے والے تھے، سمجھانے والے تھے، وہ تو ان تک نہیں پہنچ پائے. ڈگڈگی بجانے والے اور جھوٹ بولنے والے اور اسلام کو بدنام کرنے والے ان تک پہنچ گئے. آپ کا سمجھتے ہیں اس میں جو ہماری یونیورسٹیز کے اندر یا جو ہمارا جو سول سوسائٹی ہے ایک بہت غلط تصویر پیش کر رہی ہے اسلام کی، تو اس کے ریئیکشن میں بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ریئیکشن میں بھی یہ اسٹوڈنٹ اس طرف جا رہے ہیں؟ میں بالکل اس کے ایک الگ رخ پہ بات کروں گا، شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں. جی ضرور. تو رخ پیش کرنے والوں نے ہمیشہ غلط رخ پیش کیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح رخ پیش کرنے والوں نے کیا اپنا حق ادا کیا. غلط رخ پیش کرنے والے یونیورسٹی میں پہنچ گئے، کالجز تک چلے گئے، اسلام کو بدنام کرنے لگ گئے. ادارے، فوج، ایجنسیاں جن کو پکڑ رہی تھیں وہ بھی یونیورسٹیز میں پہنچ گئے. اور نہیں پہنچے تو صحیح بات کرنے والے نہیں پہنچے، ان کو تو داخل ہونے نہیں دیا جاتا. یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ حق ادا نہیں کیا. ہمیشہ اگر یہ بات تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ رہا، ان کو بھی داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، ان کے اوپر بھی پتھر پڑتے تھے. ہم اہل دعوت جو تھے ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے. ایک ایسا جو سسٹم ہے جس کو پورا، ایک ایسی آواز جس کو پورا سسٹم روکنا چاہتا ہے، شدت پسندی کی آواز، وہ تو وہاں تک پہنچ گئی. یہ سوال ہے. بالکل ہمیں تو سسٹم نہیں روکنا چاہتا. میں اس طرف نہیں، میں اس کو نہیں مانتا. بنیادی طور پر ریاست کی اس کے اندر ناکامی ہے، جو نظام تعلیم کی خرابیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہمیشہ دعوت پیش کرنے والوں کی ہوتی ہے، خیر پہنچانے والوں کی ہوتی ہے اسلامی معاشروں میں. انہوں نے اس کا حق میرے خیال میں ادا نہیں کیا. وہ وہاں تک پہنچتے تو وہاں سے نورین لغاری نہ نکلتی، وہاں سے سانحہ صفورہ کے لوگ نہ نکلتے. وہاں سے ایک لمبی تاریخ ہے نوجوانوں کی کہ جو اسپائر ہوئے، صرف نوجوان ہوئے، پروفیسرز بھی ہوئے. اور وہ نکلے تو اسلام بدنام ہوا. اسلام پر انگلی اٹھی، اسلام کو، داڑھی کو، برقعے کو گالی دی گئی. تو یہ بنیادی مسئلہ تھا دعوت والوں کی کمزوریاں، اور اس کمزوری میں دخل ہے ریاست کا، نظام تعلیم کا. بالکل. تو ہم اس نظام تعلیم کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنا رستہ بنانا ہے، اور ہم نے اپنی بات بچوں تک پہنچانی ہے. ہمارے بچے خیر کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ان بچوں کا ان نظریات کے لوگوں کی طرف جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بچے خیر کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہمیں خیر لے کر جلدی ان تک پہنچنا ہے قبل اس کے کوئی ڈگڈگی بجانے والا پہنچ. چلیے، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اس کی حل کی طرف آئیں. ایک پہلا پوائنٹ ہمارا رہتا ہے کہ عورت کی آزادی کا دائرہ کار کس حد تک ہو سکتا ہے تعلیم کے حوالے سے. ہمارے بہت سے دیہاتی علاقوں کے اندر ابھی تک اس بات کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ
خواتین کو بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جائے, تعلیم دی جائے ان کو, وہ اسکول کی صورت میں ہو یا دینی تعلیم کی صورت میں ہو. خیر ہمارے ہاں تو ایک پورا ایک نظام ہی بدل گیا ہے, دین کو علیحدہ کر دیا گیا, دنیا کو علیحدہ کر دیا گیا. اگر ہم یہ جو کچھ ایجنسیز کے علاقے ہیں, پہاڑی علاقے جنہیں ہم کہتے ہیں, خیبر ایجنسی ادھر چلیے, وہاں پر ابھی تک اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے. خیر یہ ایک پورا ایک نیریٹو ہے, پورا ایک منظرنامہ ہے. تو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں عورت کی آزادی کا تعلیم کے حوالے سے کیا دائرہ کار ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر تعلیم کے بعد آگے ملازمت کی صورت میں کیا دائرہ کار ہو سکتا ہے؟ میں اس میں عرض کروں, دیکھیں ہمارے ہاں عورت کی تعلیم کے باقاعدہ الگ سے ادارے الحمدللہ موجود ہیں. بالکل. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بلا وجہ جن کے بارے میں پریشان ہیں. ہمارا جو گریجویشن تک کالجز ہیں لڑکوں کے لڑکیوں کے الحمدللہ ہمیشہ سے الگ ہیں. صحیح, بالکل. کالجز الگ ہیں, یونیورسٹیز الگ ہیں. یونیورسٹی بھی پنڈی میں بنا دی گئی ہے ایک ویمن. میڈیکل کالجز لڑکیوں کے بھی الگ بننے لگ گئے ہیں. بہت پرانی فاطمہ جناح یونیورسٹی لاہور میں میڈیکل کی اتنا بڑا ادارہ ہے, لڑکیوں کا الگ ہے. صحیح. ادارے موجود ہیں, ان کو بڑھانا چاہیے. پہلی بات ہے کہ ان اداروں کو بڑھانا چاہیے. صحیح. اور ان اداروں میں بچیاں جب آئیں گی, بعض معاملات ایسے ہیں یا بعض فیکلٹیز ایسی ہیں کہ جن کے اندر ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے, اساتذہ نہیں ہیں, تو وہاں پہ اگر ہم ان کو پڑھا رہے ہیں تو وہاں حدود و قیود طے ہونی چاہیے. بچے بچیاں آ رہے ہیں, بعض یونیورسٹیز میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں انہوں نے الگ ٹیچر ایک ہی پڑھا رہا ہے لیکن درمیان میں انہوں نے باقاعدہ پردے کا نظام رکھا ہے. تو آج بھی بڑی بڑی ماڈریٹ میں اصل میں میرا مزاج یہ ہے کہ میں مثبت پہلو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل. تو آج بھی جو بڑی بڑی ماڈریٹ فیکلٹیز ہیں یونیورسٹیز کی, وہاں بچے بچیاں بیٹھتے الگ ہیں. صحیح. بنیادی طور پر پھر وہاں بات آئے گی کہ ہم نے اپنے استاذ کا شعور پختہ کرنا ہے کہ وہ صرف پیسوں کے لیے اپنے کریڈٹ آورز پورے کرنا یونیورسٹی میں نہ آئے. صحیح. وہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت دے. صحیح. اس نیریٹو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس پہ کام کرنے کا سب سے جو بنیادی ماخذ اور منبع ہے وہ دعوت ہے. بات پھر وہیں آ جائے گی. صحیح. اور اس دعوت کے ذریعے شعور پیدا کرنا ہے کہ تعلیمی ادارے الگ بنائے جائیں, جو الگ بن نہ سکیں وہاں حدود و قیود کا اہتمام کیا جائے. اور جب بچیاں ہماری اداروں میں جائیں کام کرنے کے, جہاں ان کو مواقع ملیں, جہاں ان کو آگے بڑھنا پڑے, وہاں پہ ایسا ماحول میسر کیا جائے کہ جہاں اختلاط نہ ہو. اب اختلاط کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایک کلچر کے طور پر متعارف کروا دیا گیا ہے. صحیح. اور اس کلچر سے جو تھوڑا بہت بھی اعتراض اور اجتناب برتے اس کو دقیانوسی, قدامت پسند اور عجیب جو ہے نا ریجڈ آدمی سمجھا جائے گا. تو ہمیں بنیادی طور پر اس کلچر کے خلاف اختلاط, بچیوں کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. صحیح. جو ادارے ان کو اچھا ماحول, علیحدہ ماحول, اختلاط سے بالکل بچا ہوا ماحول مہیا کرتے ہیں, ان اداروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور جن اداروں کے اندر ایسا ماحول نہیں انہیں جا کے قائل کرنا چاہیے پرائیویٹ اداروں کو. بالکل. اور دوسری بات کہ جو خواتین کی تعلیم کے ادارے ہیں بہت زیادہ ہیں, بچیوں کی الگ تعلیم کے ادارے. جو بچیاں آگے نکلنا چاہتی ہیں, ملازمت میں آنا چاہتی ہیں, ہمیں بچیوں کو ان اداروں کی طرف, ٹیچنگ ابھی تک ایسا پروٹیکٹیو جاب سمجھی جاتی ہے بچیوں کے لیے, اس کی طرف بھیجنا چاہیے. صحیح. تو اس کلچر کو عام کرنا چاہیے, اور اس کلچر کو عام کرنے کے لیے میڈیا کہ وہ جو مینز ہیں جو مثبت ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا میڈیا آج بھی پاکستان میں دیسی طرح انداز میں کہوں گا مولوی ہے. صحیح. جو ہر ہفتے 300-400 بندے کو ایڈریس کرتا ہے. کوئی لبرل, کوئی کالم نگار, کوئی اینکر, کوئی کالمسٹ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. صحیح. اس میڈیا کو ہمیں جدید بنیادوں پر استوار کرنا ہے, اور نماز روزے کے ساتھ ساتھ موجودہ جو یلغار ہے ثقافت کی اور تہذیب کی, اس کے آگے اس کو کھڑا کرنا ہے. صحیح. جو اس وقت ہماری موجودہ سوسائٹی کے اندر ایک اسلام کی تصویر بن گئی ہے کہ جہاں پر بات آتی ہے عورت کے اوپر تشدد کی تو دوسری جانب ذہن میں تصور آ جاتا ہے اسلام کا, جہاں پر بات آتی ہے عورت کے اوپر ظلم کی ساتھ تصویر آ جاتی ہے اسلام کی. تو یہ جو ہمارا میڈیا یہ جو منفی اور نیگیٹو نیریٹو کو پروان چڑھا رہا ہے, منفی بیانیے کو آگے لے کے جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کی سوچ کو بدلنے میں 100% میڈیا کا ہی ہاتھ ہے؟ نہیں, 100% تو نہیں میں سمجھتا, لیکن میڈیا کا اس میں حصہ ضرور ہے. کتنے پرسنٹ ہے؟ تو یہ پرسنٹ تو یہ پوری ایک ریسرچ ہے, ہمیں پرسنٹیج طے کرنے کو ریسرچ میں جانا پڑے گا.
لیکن اس میں ایک بڑا حصہ میڈیا کا ضرور موجود ہے. ایک بہت بڑے کالم کے بیورو چیف تھے, میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے ان سے شکایت کی کہ آپ کیا دکھا رہے ہیں. صحیح. تو میں نے ان کے ساتھ بڑی لمبی بحث کی, وہ مسکراتے رہے اور میری بات سنتے رہے, اور بعد میں کہنے لگے صرف ایک بات کہوں گا, ہم وہ دکھا رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو مینٹلٹی ڈیولپ خود ہی کی ہے نا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی تو عمر 10 سال ہے, 10-12 سال ہے, زیادہ نہیں ہے, 15 سال ہوگی. تو بنیادی طور پر تو قوم کی تربیت پچھلے 50-40 سال میں بھی تو نہیں نا ہوئی. صحیح. تو تربیت نہ کرنے والی جو ذمہ دار اتھارٹیز ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور ریاست کے وہ ادارے جنہوں نے قوم کا ذہن بدلنا تھا انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ریاست کے وہ ستون جو بنیادی طور پر عوام کی اصلاح کا منبع ہوتے ہیں انہیں آگے بڑھنا ہے. اور دیکھیں, ایک اینکر ہے, ایک رپورٹر ہے, وہ سوال کر رہا ہے, وہ کسی مسئلے کے اندر آ کے تو کسی بڑے سے بڑے آدمی کے آگے مائک کر کے کوئی نہ کوئی سوال کر لیتا ہے. یہ رپورٹر کی قوت ہے. ایک اینکر کی قوت ہے کہ وہ جس مرضی موضوع پہ جو مرضی کلمات ادا کر لیتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اصلاح اور بہتری کی طرف بلانے والے اس اینکر اور رپورٹر پر محنت کرتے, اس کے مائک اور اس کی زبان کو خیر کی طرف لے آتے. صحیح. اور یہ وہ اینکر وہ رپورٹر ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے مذہب سے ہماری قوم سے ہیں. انشاءاللہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, ان تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے حصے کا کام ادا کریں. ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے بنیادی طور پر. بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. جی ناظرین کرام, ہمارا پروگرام اپنے ختام کی طرف جا رہا ہے. آج کافی سیر حاصل گفتگو ہم نے کی اس بارے میں کہ خواتین کا معاشرے میں کیا مقام ہے, جو ہمارا موجودہ معاشرہ ہے, اور اسلام نے کیا مقام دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارا میڈیا. موضوع کو کافی حد تک ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے, آپ ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر www.facebook/batcheetshow.com, وہاں پر جا کے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو وصال اردو کا آفیشیل فیس بک پیج ہے وہاں پر بھی آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی جگہ اسی وقت پر. تب تک کے لیے خدا حافظ.